شادیوں والا دیگی آلو گوشت آپ اس کو دیکھیں، بہترین لک ہے، یہ کھانے میں بھی بہت زبردست ہے، بہت ٹیسٹی ہے۔ عید قربان کے موقع پر چونکہ آپ کے پاس گوشت وافر مقدار میں اویلیبل ہوتا ہے، اس لیے ناظرین آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، قربان کے گوشت کا ایک اور ذائقہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ہم پیاز کو فرائی کریں گے۔ ناظرین گھی آپ اپنے حساب سے لیں، لیکن اس میں گھی تھوڑا زیادہ لگتا ہے، یہ شادیوں والا آلو گوشت ریسیپی ہے، تو باقی آپ اپنے پسند کے مطابق اس میں گھی زیادہ کم کر سکتی ہیں۔ پیاز کو ہم گولڈن براؤن کریں گے انشاءاللہ۔ بیچ میں سے ناظرین میں کیمرہ آف کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو ضروری ٹپس پہنچ جائے۔ ناظرین پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ہے، اس کو اس گھی میں سے نکالیں گے۔ ناظرین یہ جب ٹھنڈا ہوگا تو اس کا اور بھی کلر انشاءاللہ گولڈن ہو جائے گا، ڈارک ہو جائے گا۔ پیاز ہمارا گولڈن فرائی ہو گیا ہے، اس کا یا ہم پیسٹ تیار کریں گے یا اس کو دردرہ کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کو استعمال کریں گے۔ ناظرین دیگی آلو گوشت کے لیے یہ مسالے اس کی اسپیشلٹی ہے۔ یہ ناظرین 1 ٹی اسپون ثابت مرچ ہے کالا، 4-5 لونگ کے پیسز ہے، 1 ٹی اسپون ناظرین یہ زیرہ ہے، 1 جائیوتری کا پیس ہے، 1 بادیان کا پھول ہے، 2 بڑی الائچیاں ہیں، 2 چھوٹی الائچی ہیں ناظرین، 2 پیسز جو ہے یہ دارچینی کے ہیں اور 1 تیز پات کا پتہ ہے۔ یہ مسالہ جات ناظرین ہم گرینڈ کریں گے اور اس کو دہی میں مکس کریں گے انشاءاللہ اور ایک سائڈ پر رکھیں گے۔ ہانڈی میں نے رکھی ہے، اس میں میں نے گھی ڈالا ہوا ہے، گھی آپ اپنے چوائس کے مطابق اس میں ڈالا کریں۔ اس میں ابھی میں یہ گوشت ڈالوں گا، یہ 500 گرام گوشت ہے۔ 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ، گوشت نے جو اپنا پانی چھوڑا ہے اس کو ہم نے اسی میں ابھی پکانا ہے۔ فلیم تھوڑا کم کر دوں گا، ڈھکن اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ اب جو مسالے میں نے گرینڈ کیے تھے اس کو انشاءاللہ دہی میں مکس کریں گے اور جو پیاز ہم نے فرائی کیے تھے اس کا میں نے پیسٹ بنا دیا ہے، یہ بھی اسی دہی میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ناظرین اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے، اس کو ایک سائڈ پر میں رکھوں گا اور جب انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین گوشت کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے۔ ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ ٹومیٹو پیسٹ، یہ 2 ٹماٹر ہیں ناظرین، 2 ٹماٹر کا پیسٹ ہے۔ ساتھ ناظرین یہ مسالہ جات بھی ڈالیں گے، یہ ہے نمک 1 ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون ناظرین کوٹا ہوا خشک دھنیا ہے، 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ ہے، 1 ٹی اسپون ناظرین یہ ہے ہلدی، 1 ٹی اسپون ہے کوٹا ہوا سرخ مرچ۔ اچھے طریقے سے اس کی ہم بنائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو میں ہانڈی میں بنا رہا ہوں، ہانڈی میں بنانے کا الگ ایک مزہ ہے انشاءاللہ، یہ بالکل پریشر کوکر کی طرح کام کرتا ہے۔ اس میں ہیٹ ایک دفعہ یہ گرم ہو جائے تو یہ ہیٹ اپ رہتا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کے پاس ہانڈی ہے تو بہت بہتر ہے، ہانڈی نہیں ہے تو اس کو آپ نان سٹک میں، پتیلے میں یا کڑھائی میں بھی بنا سکتی ہیں۔ اور ہانڈی کے ناظرین ساتھ میں 1-2 باتیں بتا دوں کہ ہانڈی ہماری بہنوں کو بہت پسند ہوتی ہے لیکن اس کی احتیاط ان کو نہیں پتہ۔ ہانڈی آپ جب بھی یوز کریں جب یہ گرم ہو تو اس میں ٹھنڈی کوئی چیز بھی نہ ڈالیں۔ ہماری بہنیں یہ کرتی ہے کہ ابھی اس میں سالن پکا دیا، سالن اس میں سے نکال کے جا کے ہانڈی، گرم ہانڈی کو اس میں پانی ڈال دیا، جو نلکے کا پانی ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کی ہانڈی میں کریکس آئیں گے۔ تو ہانڈی کے جو احتیاطی تدابیر ہیں اگر وہ آپ فالو کریں گے تو آپ ہانڈی کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔
اب ناظرین اس کی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ٹماٹر کی اور مسالوں کی ہماری بنائی ہوگی اور ساتھ ساتھ گوشت بھی انشاءاللہ پکے گا۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کا لک دیکھیں، ماشاءاللہ بہترین لک ہے۔ اب ناظرین جو مسالہ جات میں نے دہی میں مکس کیے تھے اور ان کو ایک سائڈ پر رکھا تھا وہ اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس میں سارے مسالہ جات بھی ہے اور جو پیاز میں نے براؤن کیا تھا وہ بھی اسی میں ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس میں اس کی ساتھ ساتھ بنائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین اس میں دہی ہے اس لیے اس میں چمچہ ہلائیں گے تاکہ دہی جو ہے وہ پک جائے۔ پکنے تک اس میں آپ چمچہ یعنی بوائل آنے تک اس میں آپ چمچہ ہلاتے جائیں۔ ناظرین دہی جب بھی آپ سالن میں ڈالیں آپ دہی کو ایک تو پینٹا کریں، دوسری بات یہ ہے کہ دہی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے رہیں تاکہ دہی جو ہے وہ پٹے نہیں اور آپ کا سالن جو ہے اس کا ٹیسٹ خراب نہ ہو۔ یہ ابھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بوائل آ گیا ہے۔ ناظرین ماشاءاللہ جو مسالہ جات تھے وہ اس کی اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ گوشت کی بھی بنائی ہو رہی ہے۔ جو دہی ہے اس کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے 1 لیٹر پانی۔ پانی جو ہے گرم ڈالنا ہے، گرم پانی آپ ڈالیں گے تو آپ کا گوشت جو ہے وہ سخت نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فوراً بوائل آ جائے گا، آپ کو مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں اگر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو آپ کا آپ کی جو ہانڈی ہے اس میں کریکس آ سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں گرم پانی ڈالیں۔ ناظرین اب یہ 1 لیٹر پانی میں اس میں ڈال رہا ہوں، پانی گرم ہے۔ اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھ لیا ہے۔ اس کو ہم 45 منٹ تک انشاءاللہ ہلکی آنچ پر پکائیں گے۔ 45 منٹ ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ گوشت ہمارا 90% تقریباً پک چکا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس میں ابھی تھوڑا سا 10% کسر ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم ابھی ڈالیں گے آلو۔ آلو کو میں ناظرین تھوڑی دیر پہلے میں نے کاٹا ہے۔ آلو کو جب بھی آپ پہلے سے چھیل لیں اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھیں۔ اگر آپ پانی میں ڈپ کر کے نہیں رکھیں گی تو اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اب اس میں ہم یہ آلو ڈالیں گے۔ اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں گے اور اس کو انشاءاللہ 10 منٹ تک مزید پکائیں گے۔ اس سے ہمارا آلو بھی بہترین پک جائے گا۔ گوشت کا جو کسر ہے ابھی 8-10% وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا اور گوشت اور آلو ہمارے دونوں ایک ہی ٹائم میں بہترین پک جائیں گے۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ آلو کو میں نے پہلے بھی چیک کیا، آلو ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ ناظرین ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آپ لوگ بیچ بیچ میں سے چیک کریں۔ اب اس وقت آلو بھی ہمارا تیار ہے اور جو گوشت تھا وہ بھی مکمل طور پر بالکل بہترین پک گیا ہے۔ شادیوں والا بہترین دیگی آلو گوشت ہمارا ریڈی ہے۔ ابھی آنچ میں بند کر دیتا ہوں۔ ناظرین اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، بہترین ریسیپی ہے۔ ناظرین فائنل لک کے لیے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ شادیوں والا دیگی آلو گوشت بہترین لک ہے۔ یہ کھانے میں بھی بہت زبردست ہے، بہت ٹیسٹی ہے۔ یہ ریسیپی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین ریسیپی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔